اتنا انفلوئنس ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ چیزیں ریموو کر دی جائیں گی. اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ نہایت کرینے سے اس کا علاج کر سکتے ہیں. پاکستان کے خلاف انڈیا جب جاتا ہے کوئی نہ کوئی بل لے آتا ہے. پاکستان اگر کوئی امداد لے رہا ہوتا ہے یا کوئی فنڈ لے رہا ہوتا ہے تو اس کے خلاف انڈیا جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ کھڑا کر دیتا ہے. لیکن مسلمان ملکوں کا میڈیا بھی ٹھوسی ہے. آپ دیکھیں کہ بی بی سی جو مسلمان تو نہیں ہے لیکن انہوں نے مودی پہ فلم بنا دی. اب پاکستان میں مودی پہ ایک بھی ڈاکیومنٹری نہیں بنی, بی بی سی نے بنا لی. اب اس پہ پابندی لگا دی ہے انہوں نے. انڈیا میں آپ اس کو نشر نہیں کر سکتے. اس کا ایک پارٹ آیا ہے. اسی دستاویزی فلم کی دوسری ایپیسوڈ 24 جنوری کو چلنی ہے. اب کویسچن یہ ہے کیا وہ چلے گی یا نہیں. اس بات یہ ہے کہ یہی بدقسمتی ہے کہ آج دنیا معیشت کے مرکزوں کے ساتھ چل رہی ہے. جس کی اکانومی مضبوط ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے. معیشت کی زبان سمجھی جاتی ہے. دیکھیں $150 بلین انڈیا صرف گلف اور سعودی عرب جیسے ملکوں سے حاصل کرتا ہے. ہم مسلمان ممالک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر ایک لائحہ عمل اپنائیں. اگر ہم دنیا کے 52 ممالک مسلمان ممالک اپنی دولت اور جی ڈی پی اکٹھی کریں, دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. بدقسمتی یہ ہے کہ آج یورپ بھی جو ہے وہ بھی انڈیا کی سنتا ہے, امریکہ بھی انڈیا کی سنتا ہے. وجہ یہ کہ ہماری اپنی کمزوری ہے. اب آپ اگر روتے رہیں گے, یہ تو سیلف پٹی ہے نا کہ روتے رہیں. رونے سے کیا کسی کا مسئلہ ہوتا ہے؟ ہمیں رونے میں دیکھیں نا, ہم رو رہے ہیں. اب دہشت گردی بھی ہو رہی ہے تو ہم رو رہے ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے. دیکھیے جی, دہشت گردی کا علاج یہ تھا کہ ہر اس شخص کو جس کے بارے میں 100% یقین ہو کہ وہ قاتل ہے, کیونکہ شبہ ذرا سا بھی شبہ ہو تو نہیں, سزا نہیں دینی چاہیے, اس کو اڑا دیا جاتا گولی سے. لیکن ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ایک اپنا احتساب کرنا پڑے گا کہ اگر ہم مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو ہم تیل کی دولت ہمارے پاس, معدنیات ہمارے پاس, فوڈ کراپس ہمارے پاس, ٹیکنالوجی ہمارے پاس. آج اب دنیا میں ذہین ترین جو دماغ ہے ان میں پاکستان میں کوئی کم لوگ تو نہیں ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو صحیح طرح استعمال نہیں کیا جاتا, اپرچونٹیز نہیں. اور یہ سر میرا خیال ہے تب تک ہوتا رہے گا جب ہم اپنے آپ کو اکنامکلی سٹرونگ نہیں کریں گے, تب تک دنیا ہم پہ کان نہیں دھرے گی. اب صحیح غلط کی زبان نہیں ہوتی. اب جو معاشی طور پہ مضبوط ہے وہ غلط بھی ہے تو اس پہ کوئی بات نہیں. یہی دور آ گیا وہ جس کو کہتے ہیں نا مائٹ از رائٹ. تو آج اکنامیکل جو مائٹ ہے وہی رائٹ ہے. یہی پرابلم ہے. اس کو ساتھ خون بھی معاف ہے. ساتھ خون بھی معاف ہے. اگر ایسی کوئی ڈاکومنٹری بنی تھی تو 22 سال بعد کیوں ریلیز کیا؟ تب ریلیز کرتے نا جب وہ جیکسٹرا پھر آفس وغیرہ میں تھا تو اب ریلیز کرتے. جب سیشنز کورٹ نے, ہائی کورٹ نے, ایس آئی ٹی نے, سپریم کورٹ آف انڈیا نے کلین چٹ دے دیا. جب 22 سال انویسٹیگیشن چلا انہوں نے کلین چٹ دیا. جب کانگریس کے ٹائم 2 آؤٹ آف 2/3 انویسٹیگیشن چلا, کانگریس کی سرکار تھی, تب کلین چٹ ملا, سب چیزوں کا فیصلہ ہو گیا. جب یہ ساری چیزیں سیٹل ہو گئی تب بی بی سی جاگتا ہے اور کہتا میں اپنے 2 کورسپونڈنٹ بھیج دیتا ہوں, وہ جا کے جانچ کریں گے, وہ جا کے ڈاکیومنٹری بنائیں گے. دیکھیے بی بی سی کا ٹی آر پی نیٹ فلکس سے کم کر دیا, یہ ٹھیک ہے. اب ایسی چیزیں ٹی آر پی کے لیے تھوڑا فائدہ ہوتی, لوگ سبسکرپشن لیں گے, دیکھیں گے. اب ویسے بھی بی بی سی کی سائٹ کھولے تو نیچے چٹھا لکھا تھا, بھائی صاحب کرپیا ہمیں کچھ پیسے دیں. یہ تو وہی سر اس شعر کا مذاق ہے, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, قتل بھی کرتے تو چرچا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اور میں وہی کہتی کہ جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے یہ پوری ڈاکیومنٹری بنائی ہے, انہوں نے بھی بعد میں جب آ کے فرنٹ فٹ پہ کیا, انہوں نے کہا بالکل ریالٹی بیسڈ ہے, اب اس کو ہٹا دینا. اور غلط چل جائے تو ڈیفرمیشن کلیم کر کے ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. بی بی سی جیسا چینل اور کریڈیبلٹی ان کی خراب نام. پوری دنیا میں تمام ممالک جو ہیں اپنی لوبنگ کرتے ہیں, امریکن سینیٹرز کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں, اس کا ایک فنڈ مخصوص ہوتا ہے جو ان کو اپنے ممالک کے بارے میں آواز اٹھانے کے لیے رائے عامہ ہموار کرتا ہے وہاں پہ. تو اس میں ہماری بھی کمی ہے کہ پاکستان ہماری اپنی لوبنگ کمزور ہے. امریکہ تو باقاعدہ فرم ہائر کرتا ہے جو اپنے ایشوز کو وہاں کی کانگریس میں لوگوں سینیٹر سے مل کے اٹھاتی ہے. بالکل وجاہت دیکھیے پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں نا, آج انہوں نے لابسٹ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں اینڈ دے چارج ان ملین, لیکن اس کے وہ ریزلٹس دیتی ہیں. کوئی بل پیش ہوتا ہے اگر کانگریس میں یا سینٹ میں امریکن, تو آپ کو اس کی حمایت ملتی ہے. اسی طرح کسی چیز کو آپ نے کانگریس کے آگے لانا ہے تو اس کے لیے آپ کو پوری لابنگ کرنی. پرابلم کیا ہے پاکستان کے اندر تو انفارچونیٹلی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, اکنامیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ول نہیں آ رہی نظر, اور ویژن نہیں نظر آ رہی کہ یار یہ کام ہم کریں, یہ ہماری قوم کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے. پاکستان کے خلاف انڈیا جب جاتا ہے کوئی نہ کوئی بل لے آتا ہے. پاکستان اگر کوئی امداد لے رہا ہوتا ہے یا کوئی فنڈ لے رہا ہوتا ہے تو اس کے خلاف انڈیا جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ کھڑا کر دیتا ہے. اسی طرح پاکستان کو ضروری ہے کہ ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی ڈیفائن کریں جس کے تحت انڈیا کا اصل چہرہ کانگریس میں دکھائیں, برٹش پارلیمنٹ میں دکھائیں, یورپی یونین کے پارلیمنٹ میں دکھائیں. دنیا کے 3 بڑے فورمز ہیں اس وقت,
ब्रिटिश पार्लियामेंट, यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट, अमेरिकन पार्लियामेंट और चौथा बड़ा यूनाइटेड नेशन। आप इन चारों जगहों पे अगर अमेरिका इंडिया का असल चेहरा दिखाएं, देखिए हमें तो झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं, इंडिया झूठ बोल के हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा, ठीक है, असल चेहरा दिखाएं। एग्जैक्टली, वो कह रहे हैं अगर हमने अफगानिस्तान में कार्रवाई की तो एक ना खत्म होने वाली जंग शुरू। हम उसूल को देखते नहीं, हम ये नहीं देखते कौन कर रहे हैं, इमरान खान साहब कहें या कोई कहे, ना खत्म होने वाली जंग के बदले। इमरान खान साहब मुझसे कहते थे श्रीलंका में कभी अमन नहीं होगा, आप उनसे पूछ लीजिए कभी इंटरव्यू करने का मौका मिले, श्रीलंका में कैसा अमन हुआ था। वो माली क्राइसिस बाद की बात है। नहीं, माली क्राइसिस और चीज है, दहशतगर्दी नहीं, वो तो बाद में हुआ ना। अच्छा हारून साहब, बाज एक्सपर्ट ये कहते हैं, मैंने श्रीलंका का प्रेसिडेंट हाउस देखा, GHQ देखा, और भी दफातर देखे, 2-2 गार्ड खड़े थे, इतने भी नहीं जितने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर खड़े होते हैं। कि हमने जब दहशतगर्दों को कुचल दिया एक वक्त में, उसके बाद हमें चाहिए था पुलिस फोर्स को वेल इक्विप्ड करते। पुलिस फोर्स तो वेल इक्विप्ड नहीं है, इंटेलिजेंस सिविलियन हमने बनाई नहीं सही तरह से, अब वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। हमने कहा है कि फौज ठेका ले हर चीज का, हाँ। और फौज में भी ये रुझान पाया जाता है, अपने एस्टेब्लिशमेंट में भी ठेका लेने का। ओ भाई, सारे अदारे काम करते, एक मशीन है बहुत बड़ी, बहुत ही एक अजीम शान मशीन है, उसके सारे कलपुर्जे काम करेंगे ना। और तो पुलिस को भाई, एक आदमी फौज में जाता है, एक आदमी पुलिस में जाता है, कमोबेश तनख्वाह भी उतनी है, बल्कि इसके लिए उसके लिए तो कहते हैं केपी पुलिस वेल इक्विप्ड नहीं है। भाई आपने उसे वेल इक्विप्ड क्यों नहीं किया जब आपको पता है, आपको पता है रोज पुलिस पे वेल इक्विप्ड क्या होता है जी? उसके 5000 मशीन गन्ने तो मुझे याद है जनरल कियानी साहब के दौर में दी गई थी, और कौन सी भी कमी पड़ गई है कि भाई आप उनको अपना प्रॉपर वो असला भी नहीं दस, ये क्या मतलब, ये ऐसी फजूल बात है। अब जो TTP वाले हमला कर रहे हैं, उनके पास वो असला है जो अमेरिकी छोड़ गए हैं अफगानिस्तान में, उनके पास नाइट विजन के आलात हैं, उनके पास खुदकार भारी हथियार, अमेरिका सारा असला भी उन्हें दे देना। अमेरिका और बरतानिया और यूरोप अपना तमाम असला इन दहशतगर्दों को दे दे, इसके बावजूद चोर के कोई पांव होते हैं, डाकू के क्या औकात होती है जी। पाकिस्तान आर्मी इतनी बड़ी मशीन है, इतनी बड़ी वार मशीन है, पुलिस उन्हें मिलिया मेट कर दे ना, पुलिस भी उनकी मदद करेगी, FC भी करेगी, रेंजर्स भी करेगी। ये तो उस वक्त भी कहा जा रहा था, देखिए जब कराची में 95 में डॉक्टर शाहिब सटल को भेजा गया तो फारूक लगारी ने कहा था कोई उम्मीद ही नहीं है, ये जनरल काकड़ भी बैठे हुए हैं, मोहतरमा बेनजीर भी बैठी हुई हैं,